السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرح میعات عامل اس کتاب کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فاللفظیۃ منہا علی دربین سماعیۃً و قیاسیۃً۔ اب عوامل لفظیہ جو ہیں، کہا کہ ان کی دو اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ عوامل لفظیہ سماعی ہیں اور کچھ قیاسی ہیں۔ تو پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوامل کسے کہا جاتا ہے۔ یقینی سی بات ہے، آپ کو پتہ ہوگا تو بچوں والی بات ہے کہ جس معرب کا آخر چینج ہو جائے تو جس کی وجہ سے چینج ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عامل۔ جیسے ضرب زید، دال پر پیش آیا، کیوں آیا؟ رفع آیا۔ اس کا فائل یہ فائل بن رہا ہے ضربہ کا، تو پیچھے ایک ضربہ عامل موجود تھا جس کی وجہ سے اس کے اعراب چینج ہو گئے۔ یوں ہی علی زید، مثال کے طور پر زید پہ کسرہ کیوں آیا؟ پیچھے ایک عامل تھا۔ تو جس کے سبب معرب کا آخر تبدیل ہو جائے اس کو عامل کہا جاتا ہے، اور عامل کی جمع آتی ہے عوامل۔ اور بعض عوامل لکھنے پڑھنے میں آتے جس کو ہم لفظیہ کہہ دیتے ہیں، اور بعض لکھنے پڑھنے میں نہیں آتے جس کو معنویہ کہا جاتا ہے۔ ابھی بات چل رہی ہے عوامل لفظیہ کی۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو عوامل لفظیہ ہے نا، اس کو ہم نے دو اقسام پر تقسیم کر دیا۔ ان میں سے بعض عوامل لفظیہ جو لکھنے پڑھنے میں آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ہم نے عرب سے سنے ہیں، تو بعض عوامل لفظیہ سماعیہ ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ہم نے سنے تو نہیں ہیں لیکن دیگر عوامل پر قیاس کر لیے گئے، تو ان کو کہہ دیا قیاسیہ۔ عوامل لفظیہ سماعیہ، عوامل لفظیہ قیاسیہ، دو صورتیں بن گئیں۔ اس کے بعد پھر فالسماعیۃ، اب عوامل لفظیہ جو سماعیہ ہیں، کہا کہ منہا، ان عوامل میں سے، احد و تسعون عاملا، 91 عوامل ہیں، 91 عامل ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، 100 عامل بتایا نا، کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ میعات عامل، 100 عامل۔ اب وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ کتنے قسمیں رکھے ہیں میں نے۔ تو سب سے پہلے کون سی کیٹیگری بنائی؟ دو کیٹیگریز بن گئیں۔ نمبر 1 عوامل لفظیہ، نمبر 2 عوامل معنویہ۔ عوامل معنویہ کا ذکر اوپر کر دیا، لفظیہ معنویہ۔ اچھا، اب عوامل لفظیہ کی مزید دو اقسام بنا دی۔ ان کو آپ نقشے کی صورت بنائیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب لفظیہ کی دو قسمیں، سماعیہ اور قیاسیہ۔ جو سماعیہ ہیں ان میں انہوں نے رکھے ہیں 91 عوامل، 91 عوامل۔ 100 میں سے 91 گئے، باقی بچے 9 عوامل۔ اب کیا ہوا؟ والقیاسیۃ منہا سبعۃ عوامل، عوامل غیر منصرف ہے اس لیے اس پہ کسرہ تنوین نہیں آئے گا یا نہیں آئے گی۔ والقیاسیۃ منہا سبعۃ عوامل، اور جو عوامل لفظیہ قیاسیہ ہیں ان عوامل میں سے 7 عوامل ہیں۔ تو پہلے کیا دیکھیں؟ لفظیہ، پھر معنویہ، لفظیہ میں سے سماعیہ اور قیاسیہ، پھر سماعیہ میں سے 91، یعنی سماعیہ 91 ہیں اور قیاسیہ 7 ہیں۔ 7 تو 91 اور 7 یہ ہو گئے 98، 98 ہو گئے۔ اب کتنے بچے؟ 2، وہ ہیں عوامل معنویہ۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ 2 عوامل معنویہ، نمبر 1 فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا، اور نمبر 2 مبتدا، کہ اس پر ابتدا عامل ہوتی ہے اور وہ لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی، اس کو ہم اس لیے عوامل معنویہ کہہ دیتے ہیں۔ تو 2 تو یہ نکال دیں، 98 بچے۔ 98 میں سے جو لفظیہ ہیں اس میں سماعیہ 91 ہیں اور قیاسیہ 7 ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والمعنویۃ منہا عددانی، اور عوامل معنویہ عوامل میں سے عددانی 2 ہیں، 2 عدد ہیں۔ وتتنوع السماعیۃ منہا علی 13 نوعا، اور تقسیم ہوتے ہیں سماعیہ یعنی عوامل لفظیہ سماعیہ تقسیم ہوتے ہیں منہا ان میں سے ہر ایک علی 13 13 اقسام پر، 13 انواع پر۔ نوع کہتے ہیں قسم کو۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ، اس پورے جملے سے انہوں نے پوری کتاب کا ایک یوں سمجھے کہ آپ انڈیکس بتا دیا، ایک فہرست بتا دی۔ کیسے؟ جو 91 تھے وہ کیا تھے؟ عوامل لفظیہ سماعیہ۔ تو اب جو انہوں نے اس عوامل لفظیہ سماعیہ 91 عوامل کو جو تقسیم کیا ہے وہ 13 انواع میں تقسیم کر دیا۔ اب چیپٹر کا نام اب جو آپ کے پاس آئے گا اگلا چیپٹر اس خطبے کے بعد وہ یوں ہوگا: النوع الاول، النوع الثانی، النوع الثالث، النوع الرابع، النوع الخامس،
اسی طرح کرتے کرتے آخر میں النوع الثانی عشرہ، النوع الثالث عشرہ، کیا مطلب 13 انواع یہ جو مکمل ہو جائیں گی تو پھر ہمارے 91 عوامل کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلا چیپٹر جو آئے گا وہ ہوگا عوامل قیاسیہ کے نام سے، جس میں ہم کتنے عوامل پڑھیں گے؟ 7 تو یہ ہو جائیں گے 98۔ اور پھر آخری چیپٹر ہوگا ہمارا عوامل معنویہ، اس میں ہوں گے 2 تو یہ پورے 100 ہو جائیں گے۔ بہت ہی آسان الفاظ میں اگر اس پورے کا خلاصہ اگر ذکر کروں تو اصل میں اس کتاب کے 3 چیپٹرز ہیں، 3 چیپٹر۔ پہلے چیپٹر میں 13 انواع ہیں، پہلی نوع، دوسری نوع، تیسری نوع، چوتھی نوع، نوع کا مطلب قسم ہے، پہلی قسم، دوسری قسم، تو یہ 13 اقسام میں 91 عوامل آ جائیں گے۔ پھر سیکنڈ چیپٹر عوامل قیاسیہ سے متعلق ہے، قیاسیہ، اس میں 7 آ جائیں گے۔ اور پھر تھرڈ چیپٹر ہوگا عوامل معنویہ، اس میں 2 آ جائیں گے تو یہ پورے 100 ہو جائیں گے۔ اب اس کی ترکیب پہ تھوڑا کلام کر لیتے ہیں، بس تقریباً سب میں ایک ہی اصول لگ رہا ہے کہ فاللفظ یا تو ایک معرفہ، منہا جار مجرور، پھر اعلیٰ دربینی جار مجرور، تو پہلے کو ظرف مستقر بنا دیں، دوسرے کو ظرف لفظ بنا دیجئے گا، تو مشتمل محذوف نکال لیں، ترجمہ ہو جائے گا پس لفظیہ ان عوامل میں سے 2 اقسام پر مشتمل ہیں، سماعیتاً و قیاسیتاً، میری مراد سماعیہ اور قیاسیہ ہیں۔ فالسماعیۃ منہا 91 عاملاً، ایک معرفہ ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے، اور پھر ایک یا چند کلمات جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یہاں پر یہ ضابطہ لگ رہا ہے۔ تو سماعیہ کو آپ بناتے ذوالحال، منہا کو کسی کے متعلق کر کے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، اب خبر آ رہی ہے 91، یہ بنا دے ممیز، عاملاً تمیز، ممیز تمیز مل کر خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ والقیاسیۃ منہا 7 عواملہ، وہی اصول لگ رہا ہے، ایک معرفہ، اس کے بعد جار مجرور، اس کے بعد پھر ایک کلمہ جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی ترکیب ذوالحال حال یا موصوف صفت مل کر مبتدا، اور 7 ممیز مضاف، عاملہ تمیز مضاف الیہ، اور یہ خبر۔ آگے بھی وہی ضابطہ ہے، والمعنویۃ، یہ مبتدا، منہا یعنی پہلے ذوالحال، پھر منہا کو کسی کے متعلق کر کے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، عددانی یہ حالت رفعی میں ہے، عددن ایک عدد، عددانی 2 عدد، حالت رفعی، الف ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ تتنوع، آپ دیکھیں باب تفاعل سے، تقبل یتقبل، تتقبل، تقبل یتقبل، تتقبل، تو چونکہ مؤنث تھا سماعیہ اس لیے مؤنث کا صیغہ لے کر آئے، واحد مؤنث غائب، تتقبل کے وزن پر باب تفاعل سے۔ السماعیہ تو اس کا فاعل ہے، پھر منہا کو ظرف لغو اول بنا دیں، علی 13 اس کو ظرف لفظ ثانی بنا دیں، اور یہ نوعاً یہ ہے تمیز، کس کی؟ 13 ممیز، نوعاً تمیز، ممیز تمیز مل کر علی حرف جر کا مجرور۔ اچھا ایک چھوٹی سی یہاں مسٹیک ہوئی ہے، لفظ سماعی نہیں ہے، اصل ہے سین پر زبر سماعی، اس کو بھی میں نے لغت میں دیکھا تو پتہ چلا، تو اب ایک بار اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ علم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل العلماء الانامی عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ 100 عامل لفظیۃ و معنویۃ، فاللفظیۃ منها على ضربین سماعیۃ و قیاسیۃ، قاف کے نیچے زیر ہے، قیاسیۃ یہ صحیح لفظ ہے یعنی صحیح تلفظ ہے۔ فالسماعیۃ منها 91 عاملا والقیاسیۃ منها 7 عوامل والمعنویۃ منها عددان وتتنوع السماعیۃ منها على 13 نوعا۔